اس لیے ذکر حسین رک نہیں سکتا ہے، ناصر عباس چلا جائے تو قمر عباس آ جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ میرے ساتھ موجود ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی زحمت آپ کے لیے، توجہ رکھیے گا اور میں خوش ہوں آپ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پچھلی مجلسوں میں نے بیان کیا کہ مذہب شیعہ خیر البریہ جو بھی عقیدہ بیان کرتا ہے وہ خالصتاً کرتا ہے۔ ہم اگر فضائل علی بیان کرتے ہیں تو خالصتاً بیان کرتے ہیں، ہم مقام نبوت بیان کرتے ہیں تو خالصتاً بیان کرتے ہیں۔ ہمارے مقام نبوت کے بیان کرنے میں کہیں پر بھی نہ کوئی نقصان ہے نہ ہذیان ہے۔ میری توجہ دے رہے میرے الفاظ؟ ہماری بیان کی ہوئی شان اصحاب میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں۔ میں بیان کر چکا ہوں جس طرح کی شان نبوت علی کے پیروکار حسین کے منبر سے بیان کرتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح کی شان اصحاب حسین کے منبر سے بیان ہوتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ شان کے بیان کرنے کے بعد الفاظ کے علم کی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر الفاظ کو سوچ سمجھ کر اس کے بعد اس پر کوئی رائے قائم کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ کسی نے نعت پڑھی ہے کہ قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے۔ اب دنیا دار دو قسم کے ہیں، دنیا دار ایک دنیا میں رہنے والا ہے، ایک دنیا دار دنیا داری کو ترجیح دینے والا ہے۔ بھائی یہ ان کی بات نہیں۔ میری ایک مہینہ پہلے جلسہ ہوا فیصل آباد بوستان زہرا میں، اے ٹی وی والوں نے نجی طور پر وہاں پر جلسے انٹرویو لیا۔ ایک مولوی صاحب تھے، میری ان سے بات ہوئی، کہنے لگے سرکار آپ اپنے ممبر سے ہم کہیں تو کی شان بیان کریں گے آپ؟ میں نے کہا بالکل کریں گے آپ، کیوں نہیں کریں گے؟ جو ہے شان وہ بیان کر دیں گے۔ بھائی توجہ رکھیں گے تو میرے الفاظ کا واہ واہ واہ، میں توجہ رکھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرے الفاظ آئے نہیں۔ بھائی جو ہوگی شان بیان کر دیں گے، ہمیں کیا مشکل؟ مجلس حسین میں مسلمان تو آتے ہی نہیں، مجلس حسین تو مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں، جس نے بھی سننا ہے وہ آ سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں شان ہے تو بیان کر دیتے ہیں۔ بھائی بیان کرنے کے لیے شان ہونا ضروری ہے۔ کہنے لگے جی بہت شان ہے، میں نے کہا بالکل بہت شان ہے، نبی کے ساتھ چلنے والوں کی بڑی شان ہے، بہت شان ہے نبی کے ساتھ چلنے والوں کی۔ میں نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے منبر حسین پہ کھڑا ہو کے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کر لیجئے، ثبوت کے طور پہ رکھ لیجئے، مجھ سے سوال کرنے والے مولوی صاحب کو بھی دے دیجئے، میں نبی کے ساتھ چلنے والوں کے فضائل میں بیان کروں گا، نبی پر سوار ہونے والوں کے فضائل تم بیان کرو۔ اتحاد بین المسلمین کے تحت یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی کے ساتھ سونے والوں کی کیا شان ہے، کیا ہی کہیں۔ بھائی ہر کسی کو نصیب تھوڑا ہوتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرب بڑی چیز ہے، میں بھی بات کروں گا، قرب بڑی چیز ہے۔ بھائی نبی کے ساتھ سونے والوں کی شان ہم بیان کریں گے، نبی کے بستر پہ سونے والے کی شان تم بیان کرو۔ نعرہ حیدری، نعرہ
نبی کی محفل میں ایسے ایسے شاندار اصحاب موجود ہیں، ایسے ایسے شاندار کہ عشق کے معاملے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ نبی کے لیے تم کیا کرو گے؟ کہا میں ساری زندگی بھی نبی کے ساتھ رہوں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں مانگوں گا۔ بھائی کیا کہنے، واہ بھائی ایسا عشق، واہ۔ دوسرے سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نبی اگر پیا ہوا دودھ چھوڑے اور اس میں ایک قطرہ بھی بچے تو میں قیامت تک کے لیے وہ اپنے لیے کافی سمجھوں گا۔ بھائی واہ، میری بات سمجھ رہے، توجہ ہے؟ بے شک بھائی یہ عشق کی مثال ہے جو آپس میں جنگ جاری ہے کہ نبی سے عشق زیادہ کون کرتا ہے۔ یہ کھانے پینے کی باتوں سے پتہ چلتا ہے عشق کتنا ہے۔ بھائی عشق ہے، نبی سے عشق ہے۔ بھائی نبی کا چھوڑا ہوا دودھ کا ایک قطرہ پینے والے کی شان میں بیان کرتا ہوں، نبی کی زبان چوسنے والے کی شان تم بیان کرو۔ بھائی قرب بڑی چیز ہے۔ اسی طرح میں نے آیت تلاوت کی ہے، میں اس کی طرف واپس آؤں گا۔ اب ہر عقیدے کو خالصتاً بیان کرنے کے بعد جو اعتراضات شیعوں پر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ غلو کرتے ہیں، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، ان کی توحید خطرے میں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے ساری زندگی یا توحید کی حفاظت کی ہے یا نبوت کی مدد کی ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسی توحید ہمارے پاس موجود ہے توحید پرست کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب جو تھے، مجھ سے بات ہوئی ان کے ساتھ، وہ کہتے جی میں جتنا بڑا توحید پرست ہوں آپ نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی ہوئیں گے آپ، ہم دعویٰ دار تو نہیں لیکن ہوں گے آپ۔ کتنے بڑے ہیں؟ کہا جی بہت بڑا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عشق علی اگر ہو جائے، عشق علی ہو تو کتابوں سے چنے ہوئے الفاظ آپ کی زبان پر آ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قسم سے عشق علی۔ لوگ تو ابھی علیہ السلام رضی اللہ کے فرق میں ہیں، لوگ ابھی وضو کے طریقے ڈھونڈنے میں ہیں، لیکن عشق علی میں کئی پرواز بھی کر چکے ہیں۔ میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں جو توحید پرست ہوں آپ کے ممبر سے بیان نہیں ہوتی، اس لیے آج میں یہ موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ اتنے بڑے توحید پرست ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، مجھے اللہ کی 3 صفات ایسی بتا دیں جو کسی میں بھی نہیں۔ توجہ ہے؟ کچھ دیر کے لیے تسلسل بنا کے میری طرف توجہ رکھیے گا، آپ کی بہت نوازش ہے۔ میں کچھ نہیں چاہتا آپ سے، میں نے پڑھ کے چلا جانا ہے، لیکن آپ کی توجہ سے مجھے معلوم ہوگا کہ میں نے اپنا پیغام دے دیا۔ جو الفاظ کہنے والا ہوں یاد رکھنے والے ہیں۔ 3 صفات ایسی بتا دیجئے جو آپ کے مطابق اللہ میں ہیں اور کسی میں نہیں ہیں۔ سنیں گے جی؟ کہتا جی اللہ مرضی کا مالک ہے، اللہ مرضی کا مالک ہے۔ میں نے کہا جی آپ ہمارے والا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا میری مرضی۔ توجہ رکھیے گا، بہت توجہ کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر آپ کی مرضی ہے تو اللہ کی کیا تعریف کیا؟ مرضی کا مالک تو خود بھی ہے، یہ کیا تعریف ہے؟ کہا جی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ میں نے کہا عیسیٰ کا دکھاؤ۔
ہاں کہنے لگا اللہ غیب میں ہے. میں نے کہا میرا امام بھی ہے. ہاں غیب میں ہاں توجہ رکھیے گا توجہ. ہاں کہنے لگا اللہ کا لم یلد ولم یولد کے تحت کوئی باپ بھی نہیں. میں نے کہا آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. ہاں 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 کہنے لگا اللہ تھا ظاہر ہو گیا. میں نے کہا سالے کی اونچنی تھی ظاہر ہو گئی. کہنے لگا اللہ آسمانوں میں رہ رہا ہے ابھی بھی. میں نے کہا عیسیٰ بھی رہ رہا ہے. کہنے لگا اللہ اوپر سے نیچے آیا اور ظاہر ہوا. میں نے کہا اسماعیل کے لیے دمبا بھی اوپر سے آیا نیچے ظاہر ہوا. کہنے لگا اللہ رحیم ہے. میں نے کہا حسین ظالم تھا. کہنے لگا اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا. میں نے کہا ذوالفقار سے بچا دکھا دے. کہنے لگا اللہ حجاب دار ہے. میں نے کہا حجاب دار تو زہرا بھی ہے. اکتا کے کہنے لگا آپ بتا دیجئے اللہ کی کون سی ایسی 3 صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں. سننا مقدر والا ہو تم ہو، علی والو بہت مقدر والو ہو. توحید جس نے مولوی سے لی ہوئی ہے اس کو صفات نہیں ملی، اور جس نے مولا سے لی ہوئی ہے اس کی طرف سے لی ہوئی صفات سنو. میں نے کہا خدا کی قسم میں نے سوچ کر نہیں کہا، یہ علم والے ہیں جو زبان کو ہلاتے ہیں. میں نے کہا سن، پہلی تعریف اللہ کی جو کسی میں نہیں، وہ لا شریک ہے. محمد کے کام میں علی شریک ہے. میں آسانی سے کہہ گیا ہوں. محمد کے کام میں علی شریک ہے. علی کی شریک حیات زہرا ہے. بھائی توجہ ہے. اللہ لا شریک ہے جو کوئی بھی نہیں ہے. دوسری صفت اللہ چاہتا ہے اور کوئی نہیں چاہ سکتا. معاشرے کا ایک فکرہ ہے جو غلط ہر زبان زد عام پر ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا کر لوں، غلط ہے. آپ کہہ کے دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں راول پنڈی چلا جاؤں. کیا مجال ہے، روح قبض ہو جائے، بس نہ ملے، جائے نہ، مل نہ سکے، وفات پا لیں، گولی لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے. کیا چاہنا تمہارا؟ چاہنا صرف اللہ کا ہے. سنو توحید. حسین کے ممبر سے مجھے کہنے لگا جی چاہتا تو اللہ نہیں کرتا. میں نے کہا جی اللہ نہیں کرتا. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، الفاظ پہ غور رکھیے. عشق علی کے پروازوں پہ پر کی پرواز کے ساتھ میرے الفاظ سنیے. اللہ نہیں کرتا. بھئی کبھی سنا ہے کسی نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا ہو کہ فلاں بدماش ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں، فلاں کو کھانا کھلانا ہے، کیا کروں؟ بادشاہ نے کہا ہو آؤ میں چلوں دینے اسے. بادشاہ چاہتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے پہنچ جائے، بادشاہ کرتا نہیں. بادشاہ نے چاہا، دینے کے لیے علی پہنچ گیا. سب کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے. تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ چاہنے اور کرنے میں فرق کیا ہے. علم والے بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا. کرنے میں ضرورت آتی ہے چاہنے والا اور جس کے لیے کیا جائے میں حرکت کی. کرنے کے لیے ضرورت چاہیے، اور اللہ ضرورتوں کا محتاج ہے ہی نہیں. سنو توحید. میں نے یہ بوتل یہاں پہ رکھی، یہ بوتل میرے ارادے کی، میرا ارادہ میرے ہاتھ کا محتاج ہے. اللہ کرتا نہیں، اللہ چاہتا ہے. اب سننا توجہ میری طرف نہ.
آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا، میں سال بعد آیا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں علیل بھی ہوں اور میں نے سفر کیا ہے، لاج رکھیے گا میرے الفاظ ضائع نہ جائیں، میں نتیجہ آپ کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ دوسری صرف چاہنا، بادشاہ چاہتے ہیں کرتے نہیں۔ تیسری سنو توحید، تکبر، صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ لائق تکبر صرف وہ ذات ہے کہ تم نے پڑھی توحید میں، میری توحید یہ ہے، علی کی توحید یہ ہے۔ کس علی؟ اگر میری طرف توجہ نہیں تم بتا دیتا ہوں میں کس علی کی بتاؤ، جس کی جائے پیدائش کی جگہ کے پہلے مستری اور مزدور کا نام ابراہیم اور اسماعیل، تو جو ہے میری طرف اس علی کی توحید یہ ہے۔ بیان کر دوں کہ دنیا سے ظاہری پردہ اختیار کرنے کے بعد رسول اکرم کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ گیا، توجہ نہیں ملی۔ ایک داہر کہتے ہیں جو توحید کو مانتا ہے پر نبوت کا قائل نہیں ہے، سفر کرتا ہوا وہاں سے گزرا، اس نے کہا سنا تھا یہاں پہ نبی آیا تھا، کہا بالکل آیا تھا۔ اس نبی کے بعد یہاں پر کون ہے نمائندہ؟ کسی نے کہا جی وہ دربار لگا ہوا چلا گیا جو صاحب بیٹھے تھے، تو جو میری طرف رکھیے گا، اس نے کہا جی آپ ہیں مسلمانوں کے نمائندہ؟ کہا جی تخت پہ نہیں بیٹھا، نظر نہیں آ رہا، میں ہی۔ کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا واجب ہو، ہم بھی ایک مسلمان کر لیتے ہیں، پھر میری طرف توجہ رکھیے گا، ہم بھی مسلمان کر لیں گے، تلوار سے نہیں الفاظ سے ہی۔ کہا پڑھائیں کلمہ؟ کہا ایسے نہیں، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا پوچھو۔ کہا آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر پوچھے نا ساتھ ہو ہے، کہتا ہے کیا یہ مانتے ہو تم لوگ مسلمان کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا بالکل ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ کہا بالکل کر سکتا ہے۔ اللہ ہر شے پیدا کرنے والا ہے؟ کہا بالکل پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا کام جو تمہارے اللہ کے بس میں نہیں؟ کہا کیا بکواس کرتے ہو، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، سوال کر۔ اس نے کہا کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ یہ جو حیرانی میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر، اس سے زیادہ بڑی حیرانی تب دربار میں آئی، بلکہ اس سے بھی بڑی جس سے سوال کیا۔ توجہ ہے نا؟ حیران ہو گئے کہ یہ کیا سوال پوچھا۔ پوچھا ساتھ سے کہ کیا جواب؟ بھائی اگر کہیں کہ اللہ ایک اور اللہ بنا نہیں سکتا تو ہر شے پہ قادر کیسے ہوا؟ اللہ اگر ایک اور اللہ بنا سکتا ہے تو وحدہ لا شریک کیسے ہوا؟ اسی طرح سے منتظر تھے جواب کے لیے کہ کہاں سے ملے گا۔
بس جن سے سوال ہوا تھا انہیں جواب دینا تھا، کیونکہ مسلمان کرنا تھا، ہاں کچھ تو ظاہر کرنا تھا، ایویں نہیں آئے، کو وجہ ہے۔ کہا 3 دن کا وقت لو، 3 دن کا وقت لو، ابھی بڑے سارے اور کام ہیں، کچھ بیت المال کے کام ہیں، توجہ ہاں کچھ مال کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، ان سے ہاتھ صاف ہوتا ہے تو آپ سے ہم ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ 3 دن میں پھر ادھر ہی ہوں۔ بھائی باپ دادا کا دین چھوڑنے آیا تھا، اتنا آسان نہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے آیا تھا، مطمئن ہوئے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا